نفسیاتی تربیت کے سلسلے میں میں نے کل جو ہے نا 5 باتیں ذکر کی تھی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ بچوں کے اندر جرات پیدا کرنا، یعنی صراحت جسے کہیں گے کہ وہ اپنی بات رکھنے کے اندر بے جھجک رہیں، اپنی بات مضبوطی کے ساتھ وہ پیش کر سکیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اندر شجاعت ہو، یعنی بہادری ہو بچوں کے اندر۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ بچوں کے اندر کانفیڈنس ہو۔ اور چوتھی چیز یہ تھی کہ بچوں میں دوسروں کی بھلائی چاہنے کا جذبہ ہو۔ اور جو ہے 5ویں چیز تھی کہ ان کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا آنا چاہیے۔ جب ہم نفسیاتی تربیت کہتے ہیں تو ان 5 چیزوں کی تربیت کا ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو یعنی سمجھے کہ جرات پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے اندر جو ہے شرمندگی نکالنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو ایکسپوز کیا جائے، انہیں باہر لایا جائے، انہیں اجتماعات میں لے جایا جائے، انہیں جو جائز فنکشن ہے، جائز تقریبات ہیں، جائز پروگرام ہیں، ان پروگراموں میں جو مطلب یعنی بچوں کے لیے بھی مناسب ہو، تو ایسے پروگرام میں بچوں کو لے جانا چاہیے، اس کو اپنے دوستوں کے سامنے وغیرہ بچے کو ایکسپوز کرنا چاہیے، بچوں سے بات کروانا چاہیے، بچوں سے بھی بات کریں۔ تو جتنا وہ باہر نکلیں گے، ملیں گے، تو ان سے وہ شرم اور جھجک کیا ہو جائے گی، نکل جائے گی۔ اسی طرح سے کل میں وہ بات بتاتے رہ گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے تو ان کو جو ہے اپنے پارلیمنٹ میں لے کر آتے تھے، تو وہاں جو بڑے لوگ تھے ان کو تھوڑا شکایت پیدا ہوئی کہ یہ کیا چھوٹے بچے کو آپ لے کر آتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹے تھے لیکن علم کے بہت شوقین تھے۔ تو ہوا یہ کہ تفسیر کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس تو اس امت کے سب میں بڑے تفسیر کے عالم ہیں، تو حضرت عمر نے سب کے سامنے ایک سوال رکھا کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ کا کیا مطلب ہے، کہ جو آخری صورت ہے، تو اس کا ترجمہ تو یہی ہے کہ اللہ کی مدد نصرت جب آ جائے، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو آپ رب کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ تو سب جو بڑے بڑے تھے وہاں بیٹھے ہوئے وہ کیا بولنے لگے، اس صورت میں اللہ کے رسول کو استغفار کرنے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا جا رہا، اتنا بول کے خاموش ہوئے۔ تو حضرت عمر پھر حضرت عبداللہ ابن عباس جو چھوٹے تھے ان سے پوچھا کیا تم بھی ایسے ہی بولتے ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ اس صورت کے اندر اللہ کے رسول کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا مشن اب پورا ہو گیا، اب اللہ کے پاس آنے کی تیاری شروع کر دیجیے۔ سمجھ رہے ہیں کہ اب کام ہو گیا، آپ نے دعوت پہنچا دی، لوگ اسلام میں جوگ در جوگ داخل بھی ہو گئے، اب استغفار پہ لگ جائیے، اب آخرت کی طرف آنے کے، اللہ سے ملنے کی تیاری میں لگ جائیں۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا ہاں یہی میں بھی سوچتا ہوں، سمجھ؟ تو یہ بتانا تھا، تو اس سے کیا ہوگا، بچے کے اندر جو ہے نا ایکسپوز ہونے کے بعد وہ جھجک نکل جائے گی، حق بات کو مضبوطی سے پیش کر سکے گی۔ تو بچوں کے اندر جھجک نہیں رہنا چاہیے، اس کو نکالنے کی ہم کوشش کرنا، ورنہ وہ جھجک ہمیشہ ان کو جان کھاتی ہے، ہر جگہ وہ حق پر ہوتے ہوئے بھی حق بات کو نہیں رکھ سکتے۔ تو نمبر 1 کیا کرنا ہے، ہم میں سے جھجک نکالنا ہے، سمجھ رہے، اس کی تربیت کرنا ہے۔ اس کا بہتر طریقہ یہی جو میں نے کہا کہ آپ اس کو ایکسپوز کریں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ان میں بہادری پیدا کرنا۔ بہادری پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں خوف نہیں رہنا، ڈر نہیں رہنا۔ اچھا، ڈر کیسا آتا ان کے اندر، بچوں کے اندر؟ ہمارے ماحول میں سب میں پہلا ڈر کی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہماری مائیں جو ہے نا بچے کو سلانے کے لیے یا ستارہ تو اس کو چپ بیٹھنے کے لیے کہ کیا بولتے ہیں، گبر آ رہا، سمجھ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ بھو کر کے ڈراتے ہیں، یا پھر یہ کہ اندھیرے سے ڈراتے ہیں، ادب اندھیرا ہے، سمجھے؟ تو یہ جو ڈرانا ہے یہ بہت خراب اثر ڈالتا ہے بچے پہ، سائیکولوجیکلی بچے پہ بہت غلط اثر، یعنی نفسیاتی طور پہ۔ بچوں کو کبھی ان چیزوں سے نہ ڈرائیں۔ اسی طرح سے بچوں کو جو ہے نا، کچھ مائیں تو وہ ہیں
جو بچوں کو جو ہے نا زبردستی جو ہے نا یعنی محبت کے نام پر ان کو برباد کرتی ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ نہیں کچھ تو ہو جائے گا، تم وہاں مت جا، تم وہاں مت ٹھہر. یعنی وہ ایسا اس کے بارے میں یہ کرتے رہتی ہے کہ بچے کو ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ کچھ تو مجھے ہونے ہی والا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ مائیں جو ہے نا بہت حساس ہو جاتی ہے تو بچے میں ڈر محسوس ہونے لگا. ہر جگہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں ایک ڈر ہی پیدا کر رہی. کچن میں گیا تو اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کیا معلوم وہ کاڑی سلگائے گا، لگ جائے گا. نہیں وہاں مت جا. تو اس سے ہر جگہ بچے میں کیا پیدا ہوگا؟ ڈر. نہیں تو اب بچے کو یہ بولا ہے بیٹا آپ جب بسم اللہ پڑھیں گے، آپ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو شیطان آپ سے دور بھاگتا ہے. کوئی جن آپ اگر صبح کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جو آدمی 3 مرتبہ یہ پڑھتا ہے صبح میں تو شام تک دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. شام میں پڑھے تو صبح تک نہیں پہنچا سکتی. اللہ کا نام لیں گے کوئی بھوت پریت آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. آپ پہ کیسے حملہ کریں گے؟ آپ تو بہادر ہیں. تو یہ بہادری پیدا کرے. مائیں جو ہے نا جو ٹیمپرری فائدے کے لیے بچے کو خاموش کرنے کے لیے اس کی زندگی بھر کو جو ہے نا خراب نہ کرے. ہاں اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا کرے. اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے ہیں. بیٹا آپ امی کو ستائیں گے تو اللہ ناراض ہوں گے. اللہ تم کو جنت نہیں دیں گے اگر تم امی کو ستائیں گے. تم کو جنت چاہیے کہ نہیں؟ جنت میں اللہ تعالیٰ پھل دیتے. اس کو اس کے ذہن کے اعتبار سے سمجھاؤ. اللہ سے اس کا رشتہ جوڑو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اس کے دل سے نکالو. اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے تو مخلوق کا ڈر اس کے دل سے کیا ہوتا ہے؟ نکلتا ہے. اور اگر مخلوق اللہ کا ڈر دل میں نہیں رہا تو پھر ساری مخلوق سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ ڈرتے رہتا ہے. سمجھ رہے؟ تو اس لیے بہرحال بچوں کے اندر یہ ڈر نکالیے. بھوت پریت کی کہانیاں وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں نا، کسی طرح کا کوئی ڈر بچے کے دل میں چیز ہے بچوں کے اندر سے جو نکالنا ہے نفسیاتی تربیت کے ضمن میں، وہ ہے ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا. کانفیڈنس پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر احساس کمتری نہیں آنا، جو ہے نا جس کو انگریزی میں انفیریورٹی کمپلیکس بولتے ہیں. یعنی میں کم ہوں، میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، یا میں نہیں کر سکتا. یہ جو ہوتا ہے نا میں نہیں کر سکتا. اچھا کانفیڈنس کا فائدہ دیکھو. آپ کبھی ریل پٹری پہ چلے ہیں کیا؟ ریل پٹری کے اوپر مطلب ابھی کبھی ٹرائی کرنا. تم پٹری پہ چل رہے تو پٹری بہت چھوٹی رہتی نا تو پیر، تو جہاں تک آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں چل پاؤں گا وہاں جہاں ذہن یہ بنے گا کہ اب میں نہیں چل سکتا تو فوراً کیا ہو جائیں گے؟ فوراً گر جائیں گے. تو جب آدمی میں کانفیڈنس ہوتا نا تو وہ مشکل چیز کو بھی سر کر لیتا. اور جب وہ کانفیڈنس لوز کرتا نا تو پھر کر سکنے والی چیزوں کو بھی کر نہیں سکتا. اگر کانفیڈنس مضبوط رہے گا تو نہیں کرنے والی چیزوں کو بھی وہ کیا کر لے گا؟ کر پا لے گا یا بہت حد تک کامیاب ہو جائے گا. تو یہ بچوں کے اندر کانفیڈنس ہونا کہ میں کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو اٹ. جب وہ اسی لیے ہم بولتے ہیں کہ جنگ 2 مرتبہ لڑی جاتی ہے، ایک مرتبہ میدان میں اور ایک مرتبہ دماغ میں. جو لوگ دماغ میں جنگ ہار جاتے ہیں تو وہ میدان میں جنگ نہیں جیت پاتے. تو اس لیے بچوں کے اندر دماغ میں تو جنگ جیتنا سکھاؤ. بعد میں سے میدان میں تو وہ جو ہوگا طاقت میں کبھی کم زیادہ ہو سکتے، وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن دماغ میں ہار جائے تو اس لیے جس کے پاس بہت بڑی فوج ہو لیکن دماغ میں اگر وہ جنگ ہارا ہوا ہے نا تو میدان میں بھی وہ جیت نہیں تھا. اور کم ہی لوگ ہوں لیکن دماغ میں وہ جنگ جیتا ہوا ہو تو. اسی لیے صحابہ کرام کو یہ تھا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جیتیں گے تو غازی ہوں گے، مریں گے تو شہید ہوں گے، اور کیا تیسرا ہے؟ تو کیا ڈرنے کا؟ جب یہ ان کا کانفیڈنس لیول ہوگا تو 30 صحابہ جاتے ہوئے 30,000 کا لشکر اور 30 لوگ، ٹھیک ہے ہم جاتے لڑنا، نہیں بھائی 30 بہت کم ہوں گے، ایک کام کرو 60 لوگ جاؤ. سمجھ رہے؟ 60 لوگ. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سپہ سالار. تو مطلب کیا ہے بتانے کا کہ بچوں کے اندر احساس کمتری، سمجھ رہے، نہیں کر سکتا، یا جو وہ فیلنگ ہوتی ہے نا
वो फीलिंग भी निकालना जरूरी है। अच्छा, ये एहसास कमतरी कैसे पैदा होती बच्चों में? उसकी पैदा होने की वजह यह होती कि बच्चे की सब में पहले तो हिकारत करना। माँ बाप कैसा करते, अरे इन्हें क्या कर सकता, इसे क्या आता, समझ रहे, इन्हें क्या कर सकता है क्या? ये जो जुमले हैं ना, ये बच्चों के साइकोलॉजिकली अफेक्ट करते हैं, नफ्सियाती तौर पे। तो वैसा नहीं बनने। या बहुत सारे लोग तो इतनी बेवकूफ़ी करते हैं कि अपने दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं ना, तो उनके सामने बच्चों की ऐसी बात करते हैं, हाँ, या हमारा बच्चा क्या इन्हें नहीं कर सकता। हाँ, तो अपने बच्चे की ये बुराई कभी भी माँ बाप ना करे। ये आप उसको मार डाल रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं। अपने दोस्तों के सामने, रिश्तेदार आए तो उनके सामने अपने बच्चे की तारीफ करो। ये तारीफ बहुत जरूरी है। देखो, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो अच्छी चीज जहाँ से भी मिले लेना चाहिए। इस सदी का जो सब में बड़ा साइंसदान हम बोलते हैं वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन के जो है ना टीचर ने कहा था कि ये बच्चा पढ़ने के लायक नहीं है, ये पढ़ नहीं सकता। लेटर दे दिया कि इसे घर पे ही बिठाओ, स्कूल मत भेजो। तो माँ के पास आया तो माँ ने वो लेटर देखा, आंखों में आंसू आ गए कि बच्चा मेरा इतना ढ है कि पढ़ नहीं सकता। लेकिन माँ ने सोच लिया ठीक है, पूछे तो भी बताई नहीं माँ ने। पूछा तो क्या बताया माँ ने? कहा बेटा तुम बहुत होशियार हो, वो आम बच्चों के सामने जो है ना तुम्हारा नुकसान हो रहा, यानी कि वो बच्चों की वजह से तुम जितना पढ़ सकते थे वो नहीं पढ़ सक रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि अब घर पे ही तुम पढ़ो ताकि तुम ज्यादा पढ़ सकते। समझ रहे माँ का तरीका? तो अब ये हो गया। और उसके बाद माँ ने पढ़ाना शुरू किया। जब उस बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना और किसी दिन वो कपाट खोल के देख रहा था ना, तो वहां उसको वो लेटर मिला, समझ रहे, जो टीचर का लेटर था। तो कहाँ से कहाँ बात है, देखिए। तो आप जो है ना बच्चे, कोई बच्चा, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, कोई बच्चा बेकार नहीं है, निकम्मी नहीं है, कोई चीज